پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک خود غرض بندر کی کہانی سناتا ہوں۔ کسی ہرے بھرے جنگل میں چند جانور مل جل کر رہتے تھے۔ وہ مختلف معاملوں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ کوئی خطرہ محسوس ہوتا تو ایک دوسرے کو مطلع کرتے اور اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیتے۔ ان کی اس طرح باہم مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کو ہر طرف آرام تھا۔ لہٰذا دن بہت اچھی طرح اور پرسکون انداز میں گزر رہے تھے۔ جانوروں نے مختلف کام آپس میں بانٹ لیے تھے۔ ہر جانور اپنا کام محنت اور ایمانداری سے انجام دیتا تھا۔ ہاتھی کا کام یہ تھا، جہاں جگہ بنانے اور صاف کرنے کی ضرورت ہوتی وہ بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ کر جگہ صاف کر لیتا تاکہ وہاں دوسرے جانور کے لیے گھر بنائے جائیں یا پھر اسکول کھولے جائیں تاکہ ان میں جانوروں کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہاتھی اپنے سونڈ میں جنگل کی خوبصورت نیلے میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی جھیل سے بیمار جانوروں کے لیے پانی بھر کر لاتا تھا۔ ریچھ کی ذمہ داری یہ تھی کہ جو جانور بیمار ہوں یا کسی اور وجہ سے خود اپنے جسم کو صاف نہ کر سکتے ہوں، ریچھ ان کو نہلانے دھلانے اور صاف ستھرا رکھتا تھا، بیماروں کا علاج کرے گا۔ اور لنگور کی ذمہ داری یہ عائد کی گئی کہ وہ جانوروں کی حجامت کرنے اور شیپ بنانے کا کام کیا کرے۔ پیارے بچوں، دن بہت اچھی طرح گزر رہے تھے۔ تمام جانور ہفتے میں ایک روز ایک جلسہ کرتے جس میں وہ تمام اپنے حالات بتاتے، اپنے رہنماؤں کو اپنے مسائل سے آگاہ کرتے اور پھر ان مسائل کے لیے غور و فکر ہوتا۔ جب کوئی مسئلہ حل ہو جاتا تو وہ بہت خوشی مناتے۔ جنگل کے نیلے میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی خوبصورت جھیل ان کے لیے پکنک بنانے اور سیر و تفریح کرنے کی نہایت ہی اچھی جگہ تھی۔ بگلا کنارے پہ بیٹھے بیٹھے پانی میں تیرتی ہوئی خوبصورت رنگ برنگی مچھلیوں کو نہایت دلچسپی سے دیکھا کرتا تھا اور ان مچھلیوں کو شکار کرتا تھا۔ یہ مچھلیاں چونکہ پانی میں رہتی تھیں اور خشکی پر وہ نہیں آ سکتی تھیں، لہٰذا ان کی جنگل کے ان جانوروں سے دوستی نہیں تھی اور اس وجہ سے وہ ان مچھلیوں کا شکار بھی کیا کرتے تھے۔ جب ان کا پیٹ بھر جاتا تو وہ ان مچھلیوں کو پانی کے اندر تیرتے اور کھیلتے دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ جھیل کے کنارے ریت پر کچھ گونگے اور سیپیاں کبھی وہاں سے گزرتے ہوئے شرارتاً جانوروں سے کہہ دیا کرتے تھے کہ ہمارے اندر تو کوئی کھانے کی چیز ہی نہیں، قدرت نے ہمیں بس پتھر ہی پتھر بنا دیا ہے، کوئی ہمیں کھائے بھی تو اس سے بد ہضمی ہو جائے۔ جانور ڈانٹ کر جواب دیتے کہ چلو بھاگو یہاں سے، اور وہ گونگے اور سیپیاں اپنے انداز میں ہنستے ہوئے وہاں سے چلے جاتے۔ جانوروں کو جھیل میں تیرتے ہوئے کنول کے پھول بڑے خوبصورت لگتے تھے۔ جب چاندنی رات ہوتی تو ایک چاند اور اس کے 7 تارے آسمان پہ چمکتے تھے اور چاند اور ستارے جھیل کے پانی میں جگمگ جگمگ کر رہے ہوتے تھے اور کنول کے پھول اور ستارے ایسے لگتے تھے جیسے جانوروں کی طرح ایک دوسرے سے دوستی کر رہے ہوں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں اڑتے ہوئے جگنو ماحول کو اور خوبصورت بناتے تھے اور جنگلی پھلوں کی خوشبو بھی اس ہوا کی وجہ سے بہت تیزی سے ہر طرف پھیل جاتی تھی۔ ایسے خوبصورت رات میں جانور آپس میں خوب کھیلتے، خوش ہوتے اور شکر ادا کرتے اور انہیں یہ سکون و خوشیاں ملی ہوئی تھیں۔ بچوں، کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ ایک بندر شہر کے ایک تماشا کرنے والی مدارے کے پاس سے بھاگ کر اس جنگل میں آ گیا۔ اس نے آ کر جانوروں کو انسانوں کے واقعات سنائے اور انہیں بتایا کہ جہاں وہ رہا کرتا تھا وہاں آپس میں انسان لڑتے رہتے تھے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ دوسروں کے کام کرنے سے وقت ضائع ہوتا ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ دوسروں کے کام کریں۔ بچوں، بندر کی ایسی باتیں سننے کے بعد بعض جانوروں کے ذہن میں یہ بھی خیال پیدا ہوا کہ بندر ٹھیک ہی کہتا ہے، ہم دوسروں کے کام کرنے میں لگے رہیں گے تو اتنے وقت میں ہم اپنے لیے بہت سا کھانا چارہ اور شکار بھی جمع کر سکتے ہیں اور بعد میں آرام سے کھا سکتے ہیں۔ بعض جانوروں نے انہیں سمجھایا اور کہا مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کا کام کرنا اور کام آنا اچھا ہے اور اس کے فائدے بتائے۔ وقتی طور پر تو جانور خاموش ہو گئے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں یہ خیالات بڑھنے لگے۔ وہ ایک دوسرے کا کام تو کرتے تھے لیکن ذرا ذرا اس بات پر ایک دوسرے لڑتے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ وہ کام کر کے دوسروں پر بڑا احسان کر رہے ہیں۔ جانوروں میں آہستہ آہستہ یہ عادتیں شروع ہو گئیں تو ایک جلسہ منعقد کیا گیا جس میں اچھے جانوروں نے ایک دوسرے کو سمجھایا۔ جانوروں کے رہنما شیر نے تقریر کرتے ہوئے انہیں مل جل کر رہنے کی تلقین کی،
لیکن جانوروں نے اس کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس پر شیر کو بھی غصہ آ گیا۔ دوبارہ کچھ عرصے بعد پھر جلسہ کیا گیا تو اس میں صورتحال اور بھی خراب ہو گئی اور شیر اور ریچھ نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ اسی دوران میں حجام لگون نے ریچھ ڈاکٹر سے کہا، میرے پیروں میں کھجلی سی ہو رہی ہے اور میں دل ہی دل میں بے چینی محسوس کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہیں بھی بیٹھوں تو میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ بس ایک سے دوسرے درخت پر چھلانگیں لگاتا رہوں۔ ایسا کرنے سے میں تھک جاتا ہوں، لہٰذا آپ مہربانی کر کے میرا علاج کریں اور مجھے ایسی دوا دیں کہ میری یہ حالت ختم ہو جائے۔ پیارے بچوں، ریچھ پہلے ہی ناراض تھا۔ اس نے جواب دیا، میں آج سے کسی کا بھی علاج نہیں کروں گا اور تم لوگوں کو پتہ لگ جائے گا میری کتنی اہمیت ہے۔ میں تم لوگوں کے ساتھ بہت احسان کرتا ہوں۔ لنگور نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، ہر کام کی اہمیت ہے، دوسرے کاموں کو جو کرتے ہو ان کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ تو خدا کی قدرت ہے کہ اس نے کسی کو کسی کام کی صلاحیت بخشی ہے اور کسی کو کسی کی۔ یہ واقعہ پیش آنے کے بعد سب نے بلند آواز میں ایک دوسرے کو کہا، اب ہم کسی کے کام نہیں کریں گے۔ ہاتھی نے جگہ صاف کرنے اور گھر بنانے سے انکار کر دیا۔ شیر نے کہا کہ میں تم لوگوں کی حفاظت نہیں کروں گا، جس کو جہاں جانا ہو یہاں سے چلا جائے، بلکہ جب مجھے بھوک لگے گی تو میں تمہارا شکار کیا کروں گا اور اس سے اپنا پیٹ بھرا کروں گا۔ دوسرے جانوروں نے اس کے خلاف نعرے لگائے اور ان میں سے کسی طرح بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا۔ حجام لگون نے زور سے کہا، میں ایک نیک جانور ہوں، لہذا دوسروں کو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن چونکہ ڈاکٹر ریچھ نے میرا علاج کرنے سے انکار کیا ہے لہٰذا میں کبھی اس کی حجامت نہیں بناؤں گا۔ بچوں، اس کا نتیجہ نہیں نکلا۔ لنگور بیچارہ ابھی تک درختوں پر اچھلتا پھرتا ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکا، اور ریچھ کی چونکہ حجامت نہیں ہو سکی لہٰذا اس کے بال کتنے بڑے رہتے ہیں۔ اس کا منہ اور آنکھیں سب بالوں میں ڈھک گئی ہیں۔ اگر لڑائی نہ ہوتی تو ان دونوں کا یہ اثر نہ ہوتا۔ پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ اتحاد اور سمجھوتے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں اور دوسرے کے کام آئیں۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک بے وقوف اونٹ کی کہانی سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ جنگل میں جب تمام جانور اکٹھے ہوئے تو ایک اچھی میٹنگ کا سماں تھا۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ بندر اٹھا اور اس نے ناچنا شروع کر دیا۔ اس کا ناچ سب کو بہت پسند آیا۔ سب بہت خوش ہوئے، تالیاں بجائیں، اس کی بڑی تعریف کی۔ بندر کی اتنی تعریف دیکھ کر اونٹ نے کہا، یہ کون سا کمال ہے، لو میں بھی آج ناچ کر دکھاتا ہوں۔ لیکن جب اس نے ناچنا شروع کیا تو جانوروں کو بڑا ہی بے ڈھب لگا۔ ایک تو اس کا جسم ہر طرف سے ٹیڑھا ہی ٹیڑھا، جس کی کوئی سیدھی نہیں، دوسری بھاری اور وزنی بھی، پھر یہ کہ وہ بندر کی طرح پھرتیلا نہ تھا۔ غرض کے سب جانوروں نے اسے نہایت ہی ناپسند کیا اور اسے منع کیا، وہ نہ مانا اور ناچتا رہا۔ لہٰذا تمام جانوروں نے اسے دھکے دینے شروع کر دیے۔ ہاتھی نے اپنے سونڈ سے اس کی پٹائی کی اور سب نے مل کر اسے اپنی محفل سے باہر نکال دیا۔ چونکہ ہر جانور، ہر انسان کی صلاحیتیں الگ ہوتی ہیں، لہٰذا ہر معاملے میں دوسروں کی نقل کر کے خود بھی ویسا کرنے کی کوشش نہیں کریں، بلکہ بہتر ہوتا کہ پہلے اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لیا جائے